عظیم نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنیل دلاور ہے اور میں شیخو پورہ سے آیا ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بھائی صاحب، آپ کا سوال مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ اگر دھیرے سے سوال پوچھیں گے۔ آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے، مائک نمبر 1 جس پہ بھائی بول رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی مائک میوٹ کر دیں۔ خاموش یار۔ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم بالذات ہے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا۔ تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت، اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں۔ یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے۔ آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے۔ آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کر رہے ہیں آسان اردو میں کیجئے۔ آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا، تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے، آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں۔ کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں۔ اوکے، نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اوکے۔ جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے، آپ انگریزی جانتے؟ جی آپ انگریزی جانتے؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا۔ اچھا، تو آسان اردو میں پوچھے، آسان ہندی میں پوچھے۔ اوکے انگریزی زبان ہے، اردو نہیں۔ آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے۔ شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے۔ اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ شفٹ؟ جی شفٹ؟ جی، تعریف، صفت بولیے نا۔ جی ہاں صفت، ہاں جی ہاں بولیے۔ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے۔ اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوئے۔ میں ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے۔ جی ہاں۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا۔ ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ۔ ایور لاسٹنگ، ہاں ازلی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا۔ اگر یہی بات سچ ہے
جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے آپ بغیر ذرا آہستہ سے بات آپ کریں کے گے؟ پاس نہیں جا آپ سکتا۔ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکرو فون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ، میرا مائکرو فون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے۔ آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں، آہستہ سے بات کیجئے۔ اوکے اوکے۔ آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید۔ سر، اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا۔ تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں، ابھی سمجھا آپ کا سوال۔ ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، ہمارے عقائد کے کون مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام نا؟ جی، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے۔ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ اوکے اوکے۔ اوکے اوکے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، is the word of God۔ یس۔ قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے۔ کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب، یہ؟ آپ نے بھائی سوال صاحب، پوچھ لینا، ابھی مائک بند کرو آپ کا۔ آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے، آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا۔ میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے۔ وہاں ایک آدمی آیا تھا نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے۔ مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا۔ یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو، پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے۔ بھائی صاحب، یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو۔ اتنا لمبا ٹائم دیا تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے، تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں، اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے۔ کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے۔ تو یہ کہنا
کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم، وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے۔ وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کریں گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوں گا۔ یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے۔ وقال المسیح، لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ، اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا۔ تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے، بالکل غلط ہے۔ قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں۔